میں آغاز کروں گی احتشام صاحب آپ سے. یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈین میڈیا بلکہ انڈین گورنمنٹ بھی بارہا یہ کہہ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے کوئی میڈلنگ نہیں کی اس سارے معاملے میں, اور صدر ٹرمپ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی بار کہنے کے باوجود, ایکس پر لکھنے کے باوجود اب دوبارہ ان کا جو کل کا سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے موجود ہے وہ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا, اور وہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ناراضگی کا اظہار شکوہ بھی کیا ہے کہ کس طرح سے بھارت میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے اس وقت, اس کے بعد کس طرح سے ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, ٹرول کیا جا رہا ہے, اور دوسری جانب انہوں نے پاکستان کی تعریف بھی کی ہے. اب یہ جو آپ نے سمجھتے جو سچویشن بن چکی ہے, کہیں نہ کہیں صدر ٹرمپ کو ناراض کر کے بھارت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر آگے بڑھ پائے گا ان معاملات میں؟ دیکھیں ہم اس پہ میں بات کرتا ہوں کہ جی کس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایفرٹ کو بلیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے واشنگٹن میں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے سفارتی ذرائع سے جو میری آج بات ہوئی ہے وہ کیا بات ہوئی ہے, لیکن آپ ذہن میں ایک بات رکھیے گا ہم یہ سچویشن جس طرح بن رہی ہے, ہندوستان گلوبل لیول پہ اپنا نیریٹو کنٹرول کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گیا. عالم یہ ہے کہ 8 ڈیلیگیشن 32 لوگوں نے جانا تھا, سسپینڈ کر دیا گیا. اطلاعات جو لیٹسٹ آ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. یشوت سینہ فارن منسٹر سابقہ ہیں, راہل گاندھی نے تو پھر کل ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ بتائیں کتنے جہاز گرائے. وہ کہتے ہیں جے شنکر تمہاری خاموشی ڈیمنگ ہے, سائلنس از ڈیمنگ. تو لوگ باتیں کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈیلیگیشن تو وہاں بھیج رہے ہیں, لیکن آپ کو کیا ضرورت ہے آپ نہ پوچھ رہے ہیں ڈیلیگیشن بھیجنے کی. امریکہ تو آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اس کو تو آپ کے نقطہ نظر کا بہت اچھی طرح پتہ ہوگا, وہ تو آپ کی سائڈ لینی چاہیے انہیں. اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ برکس کنٹری جو ہیں, رشیا آپ کا دوست ہے, باقی لوگ ہیں, وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی اصل صورتحال یہ ہے کہ آج طالبان اور اسرائیل کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا, اور آپ جو ڈیلیگیشن بھیجنا اور یہی بات کہہ رہے ہیں وہ کہ ان کے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں ہندوستان میں, چاہے وہ پارشل میڈیا ہمنا کو اچھے سیکورٹی اور دیانتدار ڈیفنس کے ایکسپرٹ ہیں, فارمر ڈپلومیٹس ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب آپ اپنے ڈیلیگیشن بھیجیں گے تو آپ سے سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ 22 اپریل کو پہلگام میں سیکورٹی لیپس کیسے ہو گیا. آپ کے امیت شاہ جو ہے اپنا وزیر داخلہ 2 دفعہ وہاں ہو کے آگے تھے اور وہاں پہ کوئی پولیس والا اس دن نہیں تھا, یہ کیسے ہو گیا. پھر یہ سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے پاکستان نے آپ کو کہا آپ کیوں کھڑے نہیں ہوئے. تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو نقصان میں جائیں گی باتیں. اب یہی سوال لے کے اور یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیسے خواتین اور بچوں پر, مساجد پر کس طرح سے آپ حملہ آور ہو گئے, وہ بھی دوسرے ملک کی فرنٹیئر کو وائلیٹ کرتے ہوئے. دیکھیں آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کنڈیم کیا اور لوگ بھی کنڈیم کر رہے ہیں, وہ تو آپ پاکستان اب یہ ثابت کر رہا ہے, پہلے بھی ثابت کیا پاکستان نے, اب دوبارہ ثبوت کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے اب جس طرح سہولت کاروں کو استعمال کرتا ہے, ٹرینرز ہیں, ان کے سلیپر سیل ہیں, وہ کیسے ری ایکٹیویٹ ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ تو ان کی تفصیلات بتائی جا رہی. امریکہ کے حوالے سے آپ کو امنا میں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واشنگٹن میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پوزیشن کو بلیٹل کرنے کی کوشش ہے. سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا, جب سرزنش بھی ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ اجے ڈیول نے سب سے پہلے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں کس کو فون کر کے کہا تھا کہ جی حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, جنگ کو رکوا دیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہوگی. مارکو روبیو بیچ میں کیسے آتے ہیں, جے شنکر کی گفتگو کیا ہوتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں سب ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور یہ کہنا کہ جی دونوں ممالک کے کیا کہتے ہیں ایڈوائزر, جو ملٹری ایڈوائزر تھے, انہوں نے ڈی ایم اوز نے بات کی تھی, اس نے کہا یہ بات کی بات ہے. پہلے تو جس انداز سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جنگ بند کروائی ہے, تو وہ ایک ایفرٹ تھا. اب مسئلہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو جو ناراض ہے خوش کرنے کے لیے اب نیریٹو بیان نہیں کر سکے, اچھی طرح چل نہیں پایا, تو اس طرح کی باتیں شروع ہوگی. اور میرے ذرائع آمنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو آپ کے پرائم منسٹر نے کل کہا ہے, یہ کسی نیوٹرل وینیو پہ بات ہوگی. دبئی کا بھی ذکر ہے, سعودی عرب کا بھی, کسی اور جگہ پہ بھی, اور امریکہ کا بڑا بھرپور رول ہوگا. امریکی کسی صورت میں بھی جو اتنا بڑا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کام کیا ہے, وہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے مشکل حالات میں 100 دنوں میں اور حوالے سے جو کرٹیسزم ہوا, یہ واحد ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ساری دنیا ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہندوستان کو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اوپنلی دیکھیں گے کہ وہاں سے شٹ اپ کا کال بھی دی جائے گی, اور ان کو بتایا جائے گا کہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کا نیریٹو بکر نہیں, آپ کمزور پوزیشن میں تھے, ہم نے آپ کو بچایا, ہم نے آپ کو بچایا. امریکی کہہ رہے ہیں ان کو. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.